والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، یعنی الٹے ہاتھ میں۔ حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ دوسرے روز پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ارشاد فرمایا تو پھر وہی انصاری پہلے کی طرح آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کے پیچھے چلے گئے اور اسے کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے اپنے والد سے حیا کی ہے، میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 روز مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ وہ انصاری صحابی نے اجازت دے دی۔ چنانچہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا۔ جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ تعالی کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 روز پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، لیکن جب میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضی اور جدائی نہیں ہے، لیکن میں نے حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی آئے۔ چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ کا عمل جانو کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کی بشارت ہم نے سنی، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا،
اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ جو دیکھ رہے یہی عمل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جب میں وہاں سے چلنے لگا تو انصاری صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی جو آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ یہ کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور جو اللہ کریم نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعت بخشی، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ایمان افروز یہ روایت بلکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو جنت کی بشارت دی، علم مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ کا یہاں سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو کیفیت تھی نا، اس کا تعلق ہے قلب سے، دل سے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنے جسم کی ستھرائی اور اپنے جسم کی صفائی اور اپنے ظاہری لباس کی صفائی کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، مگر ہم سے ہمارے قلب کی صفائی کا، دل کی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے دل پر گناہوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے کالے دھبے لگ چکے ہوں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بڑی واضح روایت ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر کالا سیاہ دھبا لگتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تک اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہم اپنے دل کی طرف نہیں غور کرتے، اور حسد کا تعلق دل سے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی کھوٹ میں نہیں پاتا، یعنی کتنا ان کا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک تھا۔ ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھرا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ آپ غور کریں، ٹٹولیں اپنے آپ کو، ٹٹولیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حسد، کسی کے ساتھ بغض، کسی کے ساتھ کینہ، کسی کے نفرت، ایسے خامخواہ کی لگی ہوئی ہے بس نہیں مزہ آتا۔ وہ آتا ہے تو اپنا موڈ خراب ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی وجہ شرعی تو ہو نا، کچھ نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حسد یہ ایسی عجیب اور گندی باطنی بیماری ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کے رہو۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بیٹے پیارے اسلامی بھائیوں، آپس میں اگر حسد بھی نہیں، قطع تعلق بھی نہیں، بغض اور عداوت بھی نہیں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں، تو آپ بتائیے کہ آپس کا تعلق کتنا مدینہ مدینہ رہے نا، ملے جلے، محبت پیار، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مگر یہاں ایسا ہو کیسے؟
ہمارا دل حسد سے پاک ہو کیسے؟ ہمارے دل کے اندر اس طرح کی چیزیں آئے کیسے؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تکبر کرنا، اترانا، کثیر مال جمع کرنا، زیادہ مال جمع کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، اور آپس میں بغض و حسد رکھنا، یہاں تک کہ یہ سب حد سے بڑھ جائے گا اور پھر قتل عام ہوگا۔ غور کرو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ اللہ اللہ، کیا میرے آقا کی خبریں ہیں، کیا میرے آقا کی غیب کی خبریں ہیں۔ پچھلی امتوں کی طرح یہ امت میں یہ بیماری کے حوالے سے بتایا کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح یہ بیماری لاحق ہوگی۔ تکبر، اترانا، کثیر مال جمع کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، آپس میں بغض و حسد رکھنا، اور یہ سب اس حد تک بڑھے گا کہ قتل عام ہوگا۔ آپ جو بھی قتل عام ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ان کے اسباب پر غور کریں گے تو ان میں سے کئی ایسے اسباب نظر آ جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ حسد ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی خطرناک اور بڑی بھیانک بیماری ہے۔ یہ حسد وہ بیماری ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو حابل کا قاتل بنایا۔ اس کا سبب حسد لکھا گیا ہے کہ اس کو حسد ہو گیا تھا۔ حسد کی تعریف، تم اس کی نعمت کو ناپسند کرو اور اس کے زوال کی خواہش کرو۔ پہلی حالت حسد کی یہ ہے، یعنی حسد صرف نعمت ہی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہارے کسی مسلمان بھائی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت تمہاری دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟ تم اس کی نعمت کو ناپسند کرو اور اس کے زوال کی خواہش کرو کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے۔ اس حالت کو حسد کہتے ہیں۔ لہذا حسد کی تعریف یہ ہوئی کہ نعمت کو ناپسند کرنا اور جسے دی گئی ہے اس سے زوال نعمت کی خواہش رکھنا۔ بات اتنی مشکل نہیں ہے جو میں نے ابھی کہی ہے۔ اچھی آواز ہے، ٹھیک ہے، اچھا چہرہ ہے، خوبصورت بدن ہے، اچھی جسامت ہے، صحت و تندرستی ہے، اس سے محبت ہے لوگوں کی، لوگ اس کو چاہتے ہیں، لوگ اس کو مانتے ہیں، یہ ساری اللہ کے عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ اس کو اللہ نے محبتیں دی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لوگوں کے دلوں میں تعظیم دی ہے، یا اس طرح کی اور ہزارہ قسم کی نعمتوں کو گنتی کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کسی کے بارے میں ایک نعمت کو دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے، آپ نے اس کی نعمت ہی کو پسند نہ، یہ مشہور کیوں ہو گیا؟ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ یہ کالا ہو جائے، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت کی اندھا ہو جائے، بھینگا ہو جائے، اس کی گاڑی اتنی اچھی ہے یہ کہیں لگ جائے۔ اچھا بولے گا کوئی بھی نہیں، بولے گا کوئی بھی نہیں کہ اس کی گاڑی کہیں لگ جائے۔ کوئی گاڑی دیکھے گا تو بولے گا ارے کیا گاڑی لی ہے بھائی، ارے مزہ آ گیا، ایسی گاڑی، واہ 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 واہ۔ اور جب یہ گاڑی کہیں لگے گی نا اس کے اندر دل میں خوشی ہوگی، اچھا وہ گاڑی لگی، پتہ نہیں اس کو مزہ اچھا لگے گا، یعنی اس کو نقصان پہنچا نا، اس کی نعمت کو نقصان پہنچا۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ کو اچھا کیوں لگا؟ ایک شخص سے غلطی ہو گئی اور لوگوں میں اس کی رسوائی ہوئی، آپ کو اس کی رسوائی اچھی کیوں لگی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بے عزت ہو جائے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے؟ 10 نعت خوان جمع ہے، ایک بڑا نعت خوان آنے والا تھا اور مجھے وہ پتا تھا کہ یہ بڑا نعت خوان آ جائے گا تو جناب وہ پھر ہماری تو وہ جب سورج آئے گا تو پھر ستارے نے چاند تو چھپ ہی جائیں گے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اب اگر بیٹھے بیٹھے پتا چل جائے کہ جناب وہ جو بڑا نعت خوان آ رہا تھا ان کا جناب گلا خراب ہو گیا، ان کا گلا بیٹھ گیا، اب منچ پر بیٹھے، اسٹیج پر بیٹھے جس نعت خوان کے دل میں خوشی آئے گی بولے گا نہیں او
کیا بول رہے ہو؟ ارے اور ان کا گلا خراب ہو گیا، بخار آ گیا، وہ اندر اندر ہے نا خوشی کے مڑے لڈو کھل رہے ہوں گے. اچھا اچھا ہوا، یہ اچھا نہیں آیا، سارے پیسہ یہی لے جاتا، اسی پر ساری نوٹیں اڑا دی جاتی، میرے کو 1 روپیہ نہیں ملتا. اس یہ آتا تو سارے اسی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اسی اجتماع میں بیٹھے کئی لوگ افسوس، وہ سچا افسوس کر رہے ہوں گے. ان کو کیوں حسد ہوگا؟ حسد ہوتا ہے ہم عصر کے ساتھ عموماً، یا اپنے پروفیشن کے ساتھ. یہ دو کیمرہ مین ہیں، ان میں سے کسی کی پوزیشن کے متعلق ان میں حسد آنے کا چانس ہے، مجھے ان سے ہونے کا اتنا چانس نہیں ہے. اگر میری جگہ پر کوئی بیان کرنے والا ہوگا تو میرا اس سے حسد کا چانس ہے، نارمل ان سے کوئی چانس نہیں ہے. نعت خان کا نعت خان سے ہو سکتا ہے، مبلغ کا مبلغ سے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا ڈاکٹر کے ہو سکتا ہے. اب 2 ڈاکٹر کی کلینک ساتھ ہے اور دو ڈاکٹر ایک ساتھ کلینک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے دائیں طرف ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے بائیں طرف ایڈوکیٹ ہے، وکیل، بیچ میں ایک ڈاکٹر ہے. 2 ڈاکٹر ادھر ہو گئے، ایک وکیل ادھر ہو گیا. اب اگر دوسرے ڈاکٹر کے پاس رش بڑھے گا تو ایک ڈاکٹر کو اسے حسد ہو سکتا ہے. دیٹ از کالڈ پروفیشنل جیلیسی. لیکن ایڈوکیٹ کے پاس رش ہوگا تو ڈاکٹر کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہاں پر پروفیشن ایک نہیں ہو رہا. تو نارملی عموماً پروفیشن ایک ہو، پیشہ ایک ہو. تو اب دودھ والے کی دکان ہے، اس کے ساتھ جناب وہ کسی اور مطلب کریانے والے کی دکان، اب دودھ والے کی دکان پہ رش لگتا رہے، کریانے والے کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. لیکن 2 دودھ والے ساتھ ہو تو پھنسے، 2 کپڑے والے ساتھ، ارے اس کے پاس ہی جا رہے، یہ مال کہاں سے لا رہا ہے، یہ لاتا کدھر سے، یہ سستا دے رہا ہے، کہاں سے سستا دے رہا ہے. اب اس کے بارے میں جناب یہ 10 چیزیں گھومیں گی نا کہ اس کے بعد گاہک گیا کیوں اس کے بعد، میرے سے کیوں نہیں لے رہا، اس سے کیوں لے رہا ہے. اب آدمی بھیجے گا، ذرا دیکھ، اپنی ہی کسی گھر والے کو بھیج دے گا، ذرا دیکھ کرو کرتا کیا ہے، یہ دیتا کیا ہے، کہاں سے لاتا ہے، چوری کرتا ہے، سستا دیتا ہے تو کیا مطلب کہ کوئی ڈنڈی مارتا ہے. اب جناب حسد تو جناب بغض تو کینہ تو غیبت تو تجسس و بدگمانی، نہ جانے کتنے حرام کام کرے گا ایک حسد کی وجہ سے. لوگوں میں الگ باتیں کرے گا، تہمت بہتان الگ باتیں گا، اس کو اچھا نہیں لگ رہا نا، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا نام کیوں چل رہا ہے. سوشل میڈیا پر بھی یہ نظارے ملیں گے آپ کو، میڈیا پر بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں گی، پیپر میڈیا پر بھی آپ کو یہ مناظر نظر آئیں گے. سامنے والے کی ترقی نہیں بات، اس میں کئی جگہوں پر اور بھی بہت سارے احکام لگتے ہیں، ہر جگہ حسد ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. مگر میں آپ کو چند ایک اگزامپل میں نے دی ہیں. دوسری حالت نعمت کے معاملے میں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی دوسری حالت یہ ہے کہ تم زوال نعمت کی خواہش نہ کرو اور نہ اس کے وجود اور اس کی ہمیشگی کو ناپسند جانو. البتہ تمہارے دل میں یہ چاہت ہو کہ تمہیں بھی اس کی سب کی نعمت ملے. اس حالت کو رش کہتے ہیں اور اس سے منافست آگے بڑھنے کی خواہش سے بھی موسوم کرتے ہیں. یعنی یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، غبطہ اس کو کہتے ہیں. حسد کیا ہوئی کہ تم اس کی نعمت کو ناپسند کرو اور اس کے زوال کی خواہش کرو. اس حالت کو حسد کہا گیا. اور حسد کا انجام بہت برا ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے. اور بس غور کرتے رہے کہ کئی مطلب میں حسد میں پھنس نہ جاؤں. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناخوش، میری اس تقسیم پر ناراض ہوتا ہے جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان کی. یہ حاسد کا ایک مطلب کہ سمجھے پوسٹ مارٹم ہوا کہ بھائی اس کو دولت ملی تجھے حسد ہوئی، دولت دی کس نے؟ اللہ نے. اس کو شہرت ملی تجھے حسد ہوئی، اس کو شہرت دی کس نے؟ اللہ نے. اس کو عزت ملی تجھے حسد ہوئی، اس کو عزت دی کس نے؟ اللہ نے. اس کو مقام مرتبہ دیا کس نے؟ اللہ نے. اس کو عزت دولت کاروبار اچھا یہ سب اچھا یہ بہت کچھ جو اس کو نعمت ہے ملی دی کس نے؟ اللہ نے. تو کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں دی، یہ اسے چلی جائے، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. یہ ہے حاسد. اچھا اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی کو عزت دینی ہے،
اللہ کریم نے کسی کو بلندی دینی ہے، جیسے اللہ تو لکھتے ہیں نا، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ارے تو کسی کے گھٹائے سے گھٹ نہیں سکتا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسد ہوا کہ نبوت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب خاندان کی طرف آئی اور اس سلسلے کی طرف آئی تو ان کو ہوا کہ نبوت ہمارے یہاں سے نکل کے وہاں کیسے چلی گئی. ایک وجہ حسد لکھی گئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار نے حسد کی. اللہ آپ کو مجھے حسد سے محفوظ فرمائے. اللہ اگر کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی مقام و مرتبہ ڈال دیتا ہے، تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس کی تعریف سن کر برا کیوں لگ رہا ہے؟ چاند پر تھکو گے تو تھک تمہارے منہ پر گرے گا بھائی. چاند کی چمک اور چاند کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی ہاں، جو نعمت جس کو دی اللہ نے، اس کی نعمت پر حسد کر کے اس کے متعلق بات کرنا ایسا ہی جیسے چاند کو دیکھ کر تھکنا کہ تھک پلٹ کر تمہارے ہی منہ پر آنی ہے بھائی. اس کا کچھ بھی نہیں جانا. نہ تو تھک کر چاند کو پر تھک پھینک سکتا ہے، نہ تیرے تھک سے چاند کی چاندنی میں فرق پڑے گا، سوائے اس کے کہ تیرے اپنا منہ تیری اپنی تھک سے گندا ہو جائے گا. اب تو خوش ہوتا رہے، چلو کوئی بات نہیں، تھک پاک ہی ہے نا، اپنا ہی تھک اپنے منہ پہ گرا، چلو کوئی ناپاک تو نہ گرا نا، تو خوش ہو جا، تیری تھک تیرے منہ پر گرتی رہے. مگر جس کو اللہ نے ترقی دینی ہے، جس کو اللہ نے بلندی دینی ہے، جس کو اللہ نے مقام و مرتبہ دینا ہے، وہ اس کو دے گا. اور چونکہ اے حاسد تیرا ایسا عجیب حال ہو گیا کہ تو لگ گئی ہے تیری اس کی نعمت کے ساتھ. کس سے لگ گئی؟ کس کے ساتھ لگ گئی؟ اس کی کس کے ساتھ لگ گئی؟ اس دوسرے کی نعمت کے ساتھ. نعمت کے ساتھ لگ گئی. یہ ہے نعمت، ٹھیک ہے، یہ حسد لگ گئی نعمت کے ساتھ. اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت زوال لگے، اس کی نعمت کو زوال لگے تو اس کی حسد نیچے آ جائے گی. مگر ہونا یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کی نعمت کو بڑھانا ہے، اللہ نے اس کی نعمت کو جب بڑھانا ہے تو حسد چونکہ لگ گئی اس کی نعمت کے ساتھ، جیسے جیسے اس کی نعمت بڑھتی جائے گی ویسے تو تیرا حسد بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہ اپنی ان نعمتوں کو پا کر خوشی کی نیند اور راحت کی نیند سوئے گا، اور تو حسد کر کے اب تیری حسد کی آگ میں جل جل کے ختم ہو جائے گا. یہ ہے حسد. دعا کرو اللہ کریم ہمیں کسی سے حسد نہ کرائے، اور سچی دعا کرو اللہ مجھے بھی سچی دعا اور سچی توبہ کی توفیق دے. اللہ آپ کو بھی سچی دعا اور سچی توبہ کی توفیق دے. ہمیں کسی سے حسد نہ ہو جائے، بس حسد نہ ہو. کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں تمنا ہی نہ آئے کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے. ارے بھائی نہ ہوتے تیرے باپ کو مارا، نہ تیری ماں کو مارا، نہ تجھے کوئی گالی دی، کوئی تیرا کوئی حق تلف نہیں کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ تو اس کے زوال نعمت کے پیچھے پڑا ہے کہ اس کی دکان اچھا ایک دن مثال کے تو اس کا شٹر ہی نہیں اٹھا. شٹر ہی نہیں اٹھا نا، دونوں کی کپڑے کی دکان ہے، اس کا شٹر ہی نہیں اٹھا نا. آج کتنی بدے تیزی ہوگی نا، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، رات کو تراویح کے بعد دکان کھولنے گیا، پتہ چلا ساتھ والے کی دکان کا شٹر نہیں اٹھا. اپنے آدمی کو بولے کیا بات ہے آج یہ بازار والا آیا نہیں ہے، کدھر چلا گیا؟ بولے گا وہ بیچارے کا بچہ بیمار ہو گیا تو اس کو ہاسپٹل لے کر کے لگتا جائے گا، اندر اندر بول رہا ہوگا اچھا اس کا دوسرا بچہ بیمار ہو جاوے، پھر تھوڑے دن اس کی بیوی بیمار ہو جاوے تاکہ میری دکان کا سارا مال بکے. بتاؤ یہ حاسد کتنا مطلب کہ گندگی پر اتر آتا ہے، کیسی خباثت اس کے دل میں جمع ہو جاتی ہے. ہائے ہائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی تو آپس میں حسد کرنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے. اللہ اللہ اللہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو حسدی سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیے مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس جایا کرتا تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کرتا، بڑا ایمان افروز مدنی پھول ہے، کہتا احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بروں کو تو عین قریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے سپرد کر دے، کہ اس کی برائی اس کو کافی ہو جائے گی۔ یعنی اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہ کر، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، وہ اس کی برائی اس کو کافی ہو جائے گی۔ ایک شخص یہ جو اعلان کرتا تھا نا، بادشاہ کے سامنے آیا کرتا تھا، بادشاہ کا مقرب تھا، بادشاہ کو بھی اچھا لگتا تھا، یہ آدمی دیوانہ تھا، تو بادشاہ کا قرب ملا ہوا تھا اس کو، بادشاہ اس کو بڑی امپورٹنٹ دیتا تھا۔ اب جس کو بعضوں کا طور امپورٹنٹ ملتی ہے، یا کوئی بارگاہ میں کوئی بڑی مقام پر کوئی عہدے کوئی جگہ پر کسی کو اگر کوئی امپورٹنٹ کوئی اس طرح کا ملے نا، تو اس سے بھی حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ امپورٹنس کیوں مل رہی ہے، اس کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے، اگلا اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ تو بادشاہ اس کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کے بادشاہ کے دربار میں ایک شخص تھا جس کو اس سے حسد ہو گیا کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب کیوں چلا گیا۔ لہذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، جناب یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر باتیں کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں کیسے اس بات کا یقین کر لوں؟ اس شخص نے کہا، آپ اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیں، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ اللہ! بادشاہ نے اس سے کہا، تم جاؤ، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ یہ شخص وہاں سے نکلا اور اس شخص کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ کون؟ وہ جو اعلان کرتا تھا۔ کس نے دعوت پر بلایا؟ جو حسد کرنے میں لگا ہوا تھا، اور اسے ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن ملا ہوا تھا، جس میں بدبو ہوتی ہے۔ وہ شخص وہاں سے نکل کے بادشاہ کے پاس آیا اور حسبی عادت بادشاہ سے کہا، احسان کرنے والے کا احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بروں کو تو عین قریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے اس خوف سے اپنے منہ پر یا ناک پر یوں ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ کو میرے منہ سے جو لہسن کی بدبو آ رہی ہے یہ کہیں بادشاہ کو نہ پہنچے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ فلاں آدمی تو سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے واقعی منہ پر ہاتھ رکھ لیا، ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کیا لگتا ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اب اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی بادشاہ کی کہ جب کسی کو انعام دینا ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا فرمان۔ لیکن اب کی بار اس نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ جب میرا یہ خط لانے والا تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اسے بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس شخص نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلا، اور اس کو یہی کہ بادشاہ نے کوئی انعام لکھا ہے میرے لیے بھائی۔ تو جب دربار سے نکلا تو وہی سازشی حاسد شخص اسے ملا، اس نے پوچھا یہ خط کیسا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے۔ سازشی شخص نے کہا، یہ مجھے تحفہ دے دے بھائی۔ اس شخص نے کہا، تم لے لو۔ پھر جب وہ سازشی حاسد خط لے کر خوشی خوشی اس گورنر کے پاس پہنچا اور گورنر سے کہا کہ تمہارے، اس کو پہنچا گورنر کو دیا یہ خط ہے میرے نام پر انعام،
اب وہ گورنر نے جب وہ خط لیا تو کہا تمہارے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، قتل کر دوں اور تمہاری کھال اتار دوں۔ اب وہ حاسد، وہ تو کام گیا، بولا یہ کیا ہو گیا؟ بولا یہ خط میرا نہیں ہے، خدا کا واسطہ میرے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور بادشاہ سے اس معاملے میں رابطہ کرو کہ یہ خط بادشاہ نے کس کو دیا تھا، یہ میرا خط نہیں ہے۔ اب وہ عامل کہنے لگا گورنر بادشاہ کے خط کو لوٹایا نہیں جاتا، لہذا عامل نے اسے قتل کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دیا۔ پھر وہی شخص جس کے خلاف سازش کی گئی تھی حسب عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھا وہ خط کا کیا ہوا؟ نا اس کو دے کر بادشاہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ یہ آدمی ادھر کدھر سے آ گیا، میں نے تو اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا، یہ دوبارہ میرے سامنے آ کر اعلان کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا وہ خط کدھر گیا؟ تو اس نے کہا خط تو وہ میں لے کر نکلا تھا، تو وہ فنا جو تھا نا آپ کے دربار میں، اس سے بولا خط مجھے دے دے، تو میں نے اس کو دے دیا کہ چلو انعام یہ لے لے گا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی ناک پر، بادشاہ نے اس کو کہا کہ جس کو تم نے خط دیا وہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اسے جواب دیا بادشاہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے جب میں نے قریب بلایا تو اپنے منہ ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا اسی شخص سے بادشاہ سلام مجھے لیسن کھلا دیا تھا اور مجھے یہ بات پسند نہ آتی کہ میرے منہ سے بدبو نکلے اور آپ کو تکلیف ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ، تم نے سچ کہا، یقیناً برے آدمی کی برائی ہی اسے کافی ہے۔ دیکھا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیسے، اس کو ہم اتنی بڑی حکایت جو آپ نے سنی، اس کو بعض اوقات دو جملوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے۔ آج ذہن بنا لو، کسی کے بارے میں نہ برا کریں گے نہ برا سوچیں گے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی ترقی کرتا، آگے بڑھتا، دنیاوی طور پر اخروی طور پر آگے بڑھتا ہے اور کوئی شرعی اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی اجازت یا کوئی شرعی ہمارے پاس کوئی حکم نہیں ہے تو اس کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہم کو؟ بعد اوقات رشتے اچھی جگہ ہو جاتے تو حسد کرنے والے بیچ پہ ٹپک پڑتے ہیں، رشتہ توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کو ڈیل ہو جاتی ہے کسی کی بزنس کے اندر تو حاسد بیچ میں ٹپک پڑتا ہے اور پھر اس کی ڈیل خراب کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، کمپنی میں، آفس میں، کسی اور جگہ پر، ادارے میں اس کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اسے حسد کرنے والا آ جاتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو واقعہ میں نے سنایا، اب اس آدمی کو اس سے حسد ہوئی، حسد نے اس کو جھوٹ پر ابھارا نا، اس سے بادشاہ کو جھوٹ بولا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، جبکہ اس نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا۔ تو حسد سے اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے حسد کے بارے میں، اس کی تعریف اور اس کے متعلق جو چند مدنی پھول تھے وہ میں نے آپ کو بیان کیے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ رسالہ لے مقتۃ المدینہ سے، اس کا نام ہی حسد ہے، اور میرے پاس اس وقت احیاء العلوم ہے 3 جلد جو میرے پاس سامنے ہے۔ میں نے حکایت روایت اسی سے اس وقت میں نے آپ کو بیان کی، تو 3 جلد میں یہ حسد کا موضوع آپ پڑھیں۔ اس کے پیج نمبر 570 پیج نمبر 570 سے حسد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تفصیل پڑھنے میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رسالہ لے لے مقتۃ المدینہ سے، اس کا نام ہی حسد ہے، تاکہ ہمیں اس بیماری کا پتہ چلے اور اللہ نہ کرے یہ حسد جیسی گندی بیماری اللہ نہ کرے اگر ہمارے اندر بسی ہوئی ہو تو ہم اس سے جلدی خلاصی پائیں۔ حاسد کے لیے ایک علاج بیان کیا گیا ہے، وہ علاج آخر میں بیان کر دیتا ہوں کہ کئی علاج ہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا نا اس کے لیے دعا کرو۔ اب یہ علاج تھوڑا غور طلب ہے، مطلب کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ آپ اگر کسی سے حسد ہو گیا کہ اس کی یہ نعمت سے آپ کو حسد ہو گئی تو دعا کرے اللہ اس کی اس نعمت پہ اور برکت دے۔
دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، لوگ اس کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت دلوں میں ڈالی ہے، تو اور کسی کو خدا نہ کہا تو اسے حسد ہوگا کہ لوگ کیوں اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، کیوں اس کا اتنا مانتے ہیں، کیوں اس کو دیکھنے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، کیوں اس کو چپکتے رہتے ہیں، کیوں اس کے پاس اتنا کرتے ہیں، اس کی پلیٹ لے لیتے ہیں، اس کا یہ لے لیتے ہیں، اس کا وہ لے لیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کو بس اسی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ اب کسی کو لگے گا یار کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو اس سے نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، جس سے تجھے حسد ہو گئے نا، اس کی اس نعمت کے لیے دعا کر، یا اللہ اس کی اس عزت میں اور اضافہ فرما دے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ دعا کرنا اس کی آپ کو حسد سے بھی نکالے گا، اور کیا پتا کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرما لے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزت و مقام عطا فرمائے۔ تو حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے ہند نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم ماشاءاللہ روزانہ امیر اہل سنت سے شرعی احکام سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھے سنیں، حاضرین بھی دیکھے سنیں، آج امیر سنت ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔